السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ ذی الجلالہ والصلاة والسلام علی صاحب الرسالہ وعلی آلہ وصحابہ ومجتہدی ملتہ اولی الایدی والابصار والنبالہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ سبحان صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الحبیب الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سنیم من نعرے اللہ اکبر میزنم، دم زبو بکر عمر عثمان حیدر میزنم، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قادریم نعرے یا غوث اعظم میزنم، دم ز شیخ احمد رضا خان قطب عالم میزنم، رضویم من نعرے یا اعلی حضرت میزنم، دم ز شیخ حشمت علی خان فرد عالم میزنم۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے آقا و مولا حضور احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وسلم کی بارگاہ عرش پناہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ آپ حضرات جن کے انتظار میں ہیں اور بار بار آپ کی نظریں مڑ مڑ کر کے جس شخصیت کا انتظار کر رہی ہیں، وہ شخصیت بہت ہی جلد انشاءاللہ تعالی منبر رسول پر رونق افروز ہونے والی ہے، اور انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حضرت ہی کا خطاب سماعت کرنا ہے جی انشاءاللہ تعالی، اور ان کے فیضان کرم سے مالا مال ہونا ہے۔ ایک اللہ والے کی بارگاہ میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ کتنا مبارک موقع ہے، یہ رات شب برات ہے اور حاضری اللہ والوں کی بارگاہ میں ہے، سبحان اللہ، اور اللہ والوں کے ذکر میں ہم اور آپ سننے اور سنانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ موقع ہر ایک کو میسر نہیں آتا، یہ قسمت کی بات ہے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اسی طرح سے اپنے محبوب بندوں کا ذکر خیر سننے اور سنانے کے بے شمار مواقع نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ خبردار، ہوشیار، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ تبارک و تعالی اپنے ولیوں کا تعارف خود کروا رہا ہے، سبحان اللہ، خود کر رہا ہے، سبحان اللہ، اپنے ولیوں کے بارے میں خود بیان فرما رہا ہے کہ اللہ والے کون ہیں؟ انہیں کسی چیز کا خوف نہیں، انہیں کسی چیز کا غم نہیں، یعنی دنیا داروں کا کوئی خوف نہیں اور دنیا کی کسی چیز کا کوئی غم نہیں۔ انہیں غم ہے تو اللہ کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وسلم کے پیارے نواسے سرکار امام عالی مقام کی شہادت کا غم ہے۔ اللہ اللہ اللہ، اگر خوف ہے تو اللہ کا خوف ہے، سبحان، وہ یاد کرتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں،
سبحان ذکر کرتے ہیں تو خدا کا ذکر کرتے ہیں، ان کا جینا ہے تو خدا کے لیے، سبحان ان کا مرنا ہے تو خدا کے لیے۔ سبحان۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے، یعنی دنیا کے آنے کا، دنیا کے جانے کا کوئی خوف نہیں ہے، دنیا کا کوئی غم نہیں ہے۔ حضرات گرامی وقار، اللہ والوں کی آپ تاریخ اٹھا کر کے جب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ایک طرف بڑے بڑے حاکم گزرے ہیں، دوسری طرف اللہ کے ولیوں کا معاملہ نظر آیا ہے۔ آپ میدان بدر سے لے کر کے آج تک کی آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، میدان بدر ہے، ایک طرف 313 نہتے مسلمان ہیں اور دوسری طرف ہزاروں کی تعداد میں لشکر ہے، ادھر بھوک اور پیاس ہے، ادھر شکم سیر ہے، ادھر تلواریں نہیں ہیں، ادھر تلواریں ہیں، ادھر کھانے کے سامان بظاہر نہیں ہے، ادھر خوب کھانے پینے کے سامان موجود ہے، بظاہر ادھر تعداد نہیں ہے، 313 ہے، ادھر ہزاروں کی تعداد میں ہے، مگر ایک عام دنیا دار آدمی ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کیسے لڑو گے؟ ابھی آپ نے حضرت علامہ عبد الجبار صاحب قبلہ حشمتی کا بیان سنا، کیا فرما رہے ہیں؟ لوگ ڈرا رہے ہیں، سب ایک ہو گئے، تم اکیلے رہ کر کے کیا کرو گے؟ سب مل گئے، تم اکیلے رہ کر کے کیا کرو گے؟ مگر میدان بدر کی تاریخ ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے، اے نبی پاک کا کلمہ پڑھنے والوں، اے بدر کی تاریخ تمہیں بھولنا نہیں ہے۔ ادھر دیکھو، ادھر ہزاروں کی تعداد میں ہے، تلوار ان کے پاس، گھوڑے ان کے پاس، اونٹ ان کے پاس، ہتھیار ان کے پاس، کھانے پینے کے سامان ان کے پاس، مگر آمنہ کا لال ہمارے پاس ہے، سبحان اللہ، مدینے کا سبحان تاجدار ہمارے پاس ہے، سبحان۔ دونوں عالم کا مالک و مختار ہمارے پاس ہے۔ دنیا نے دیکھا ان کے پاس لوہے کی تلوار تھی مگر مبہوت ہو گئے، اور یہاں نبی نے لکڑی دے دی، وہی تلوار بن گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، اختیارات مصطفیٰ، عرس شہنشاہ تبنی، سبحان اللہ، سبحان۔ تو وہاں دیکھیں تعداد کم ہے، بظاہر ہتھیار کم ہے، بظاہر بھوک اور پیاس ہے، مگر حوصلہ اور جذبہ یہ ہے کہ ہمیں ہزاروں کا مقابلہ کرنا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دنیا والوں کا بھروسہ تیر و تلوار پر ہے اور ایمان والوں کا بھروسہ احمد مختار پر ہے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اب اللہ۔ آئیے احد کی تاریخ دیکھیے، سبحان۔ وہاں بھی مسلمان کم ہیں، کافر زیادہ ہیں، مگر جنگ ہو رہی ہے، پیچھے نہیں بھاگ رہے ہیں، مسلمان لڑتے جا رہے ہیں۔ آپ جنگ خندق کی تاریخ دیکھیں، وہاں بھی مسلمان کم ہیں اور کافروں کی تعداد زیادہ ہے، مگر مسلمان پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، ایمان کی دولت لیے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو سچا مومن ہوتا ہے وہ اس زندگی کو اپنا سب کچھ نہیں سمجھتا، اس دنیا کو سب کچھ نہیں سمجھتا، وہ دنیا والوں کو بتاتا ہے یہاں ہم آئے ہیں چند دن کے لیے، یہاں ہم مسافر ہیں، ہمارا ٹھکانہ تو وہ جنت ہے، لہذا دنیا والوں کو پیغام دیتا ہے جب تک ہم دنیا میں ایمان کے ساتھ رہیں گے کامیاب رہیں گے، اور جب ایمان کے ساتھ شہادت کا جام پیئیں گے تب بھی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء کے بارے میں خود بیان فرما رہا ہے، انہیں کسی چیز کا خوف نہیں، انہیں کسی چیز کا غم نہیں۔ اب ولی کہتے کس کو ہے؟ ولایت نام کس چیز کا ہے؟ یہ آج لوگوں کا ذہن بنا دیا گیا، جی ولی ہے، کرامت کیا ہے؟ ہاں، کوئی جی، بتا جی، جی، رہا ہے کہ ہمارے پیر صاحب اتنے سال سے سر نیچے کیے ہوئے اٹھائے نہیں، جی، کوئی کہہ رہا ہے وہ آسمانی کو دیکھتے زمین کو نہیں دیکھتے، کوئی کہہ رہا ہے یہاں نہیں ایسا نہیں کرتے ویسا نہیں کرتے، یہ نہیں کھاتے وہ نہیں کھاتے، یہ کرامت ہے وہ کرامت ہے، دسیوں طرح کی باتیں بنائی جاتی ہیں۔ مگر آج لوگوں کا حال یہ ہے کہ
वलियों को पहचानने के लिए करामत को ढूंढते हैं। जी 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 जी। हवा में उड़ रहा है, ट्रेन को रोक रहा है, फजा में परवाज कर रहा है, पानी में तैर रहा है, ये करामतें ढूंढी जा रही है। किसके लिए? वली को पहचानने के लिए, वली को ढूंढने के लिए, विलायत को ढूंढने के लिए। वली है तो करामत क्या है? वली है तो करामत क्या है? वली है तो करामत क्या है? कोई करामत बताइए। दुआ कर दी, कारोबार सही हो गया, तावीज दे दिया, औलाद हो गई, ऐसा कर दिया, ये हो गया, वैसा कर दिया, ये हो गया। करामतों के हम मुनकिर नहीं है, करामतों पर हमारा ईमान है, हम करामतों को मानते हैं। औलिया की करामत सुनते हैं, सुनाते हैं, औलिया की करामत बयान करते हैं। मगर आओ कुरान से पूछो, ऐ कुरान तू बता वली किसे कहा जाता है? हाय 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 हाय। बेशक बेशक। अल्लाह के वलियों को न कोई खौफ और न कोई गम है। न कोई। कुरान कह रहा है इसी के आगे पढ़ो, समझ में आ जाएगा। आगे पढ़ो, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वली कौन है? जो ईमान वाला है और मुत्तकी है, वही वली है। यानी विलायत देखना है तो हवाओं में उड़ना मत देखो, फजाओं में उड़ना मत देखो, पानी में तैरना मत देखो। अगर विलायत देखना है तो सबसे पहले ईमान देखो। ईमान होगा गुस्ताखी रसूल का रद होगा, ईमान होगा वहाबियत का रद होगा, ईमान होगा देवबंदियत का रद होगा, ईमान होगा और गुस्ताखाने खुदा और रसूल का रद होगा, ईमान होगा गुस्ताखे अहले बैत का रद होगा, ईमान होगा गुस्ताखे सहाबा का रद होगा, ईमान होगा नबी को बेबस कहने वाले का रद होगा, ईमान होगा करबला शरीफ के वाक़े को झूठा कहने वाले का रद होगा, ईमान होगा नासबियों का रद होगा, ईमान होगा राफिजियों का रद होगा, ईमान होगा तबलीगी जमात का रद होगा, ईमान होगा जमाते इस्लामी का रद होगा। अगर रद करे सारे फितनों का तो समझ लो मोमिन है, वरना वरना कितना ही बड़ा जुब्बा पहन ले, दस्तार बांध ले, वो वली नहीं, जुब्बा गूंगा शैतान है। बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत और से शहंशाह तबनी। सुभान अल्लाह कुरान ने सुभान अल्लाह सुभान। वली की तारीफ कुरान कर रहा है। कौन है वली? अल्लज़ीना आमनू, ईमान वाला हो, सुभान व कानू यत्तकून, और सुभान। तक़वे वाला हो। ईमान वाला और तक़वे वाला। और मिसाल के तौर पर आपसे कहा जाए डॉक्टर कौन, तो कहा जाएगा कि डॉक्टरेट की डिग्री हासिल किया हो। इंजीनियर कौन, तो इंजीनियर की डिग्री हासिल किए हुए हो। फिर पूछा जाए कहाँ से हासिल किया, फिर आप पूछ ले 10वीं कहाँ पढ़ के आया था, 12वीं कहाँ पढ़ के आया था। आप कहे फला जगह, आपने वहां जाकर के मालूम किया 10वीं में क्या हाल था, तो कहा फेल। फिर आपने पूछा 8वां कहाँ पढ़ के आया था, फला जगह, 8वें में क्या हाल था, पता चला फेल। फिर पूछने गए 5वीं कहाँ पढ़ के आया था, उस स्कूल में गए, 5वें में क्या हाल था, कहा फेल। तो आप कहेंगे ये झूठा डॉक्टर, झूठा इंजीनियर है, 5वें में ये फेल, 8वें में ये फेल, 10वें में ये फेल, 12वें में ये फेल, तो डॉक्टर कहाँ होगा, इंजीनियर कहाँ होगा? हजराते गिरामी, तकवा का पहला दर्जा, पहला दर्जा तकवा का ये है कि वहाबियों से दूर हो, देवबंदियों से दूर हो, नजदियों से दूर हो। अगर इनसे दूर है तो ये तकवे की पहली मंजिल पर है। और अगर चाहे जितनी नमाजें पढ़े, रोजा रखे, तस्बीह हिलाए, पगड़ी बांधे, जुब्बा पहने, कुब्बा पहने, अगर वहाबियों से मिलता है, देवबंदियों से मिलता है, नजदियों से दोस्ताना है, तो पहली ही मंजिल में वो फेल हो गया।
بے شک بے شک اب وہ جھوٹا ہوگا، مکار ہوگا، ولی نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نہیں ہوگا۔ ولایت کے لیے پہلے کیا ضروری؟ ایمان اور تقوی۔ سبحان یہ ہے ایمان، تب مانا جائے گا ولی۔ یعنی آپ کو دیکھنا ہو ولی ہے کہ نہیں، تو آپ کو یہ دیکھنا ہوگا ایمان کا درجہ کیسا ہے، تقوی کا درجہ کیسا ہے۔ اور کرامت کے پیچھے بھاگو گے تو پھر ولایت کی پہچان نہیں ہو سکتی۔ ہمیں ولایت کو پہچاننا ہے تو قرآن کی روشنی میں دیکھنا ہوگا۔ الحمدللہ ہم فخر سے کہتے ہیں، آؤ ہمارے پیر کی زندگی دیکھو، آؤ ہمارے پیر کی جلوت دیکھو، ہمارے پیر کی خلوت دیکھو۔ ایک قدم بھی شریعت کے خلاف اگر بتا دو تمہاری غلامی کو تیار۔ بے شک بے شک۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شیر ہندوستان، خلیفہ شیر ہندوستان، شہزادہ شیر ہندوستان۔ سبحان اللہ سبحان آؤ دیکھو معصوم ملت کو بہو، آؤ ناصر ملت کو دیکھو، آؤ مشہود ملت کو دیکھو، مشاہد ملت کو دیکھو، اور ان کے والد گرامی سرکار مظہر اعلیٰ حضرت کو دیکھو۔ انہوں نے محبت کی تو اللہ و رسول کے لیے، دشمنی کی تو اللہ و رسول کے لیے، کسی کو اپنایا تو اللہ و رسول کے لیے، ٹھکرایا تو اللہ و رسول کے لیے۔ ان کی زندگی کا لمحہ لمحہ یہی سبق دے رہا ہے۔ پیارے حبیب کو پکار، پیارے نبی کا نام لے، دامن مصطفیٰ میں آ، پائے رسول۔ تم کرامت ڈھونڈ رہے ہو، حضرت سے پوچھئے، یہ علامہ عبدالجبار صاحب قبلہ سبحان فرمایا بزرگوں نے الاستقامت فوق الکرامت، سبحان اللہ سبحان۔ استقامت کرامت کے اوپر ہے۔ استقامت، بولیے استقامت کرامت کے اوپر۔ تم کرامت ڈھونڈتے ہو، ہم اس سے اوپر کی چیز ڈھونڈتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان تم کرامت ڈھونڈتے ہو، ہمارے پیر استقامت بڑھتے ہیں۔ باندھا گئے استقامت کی دولت دے دی، روشنی آئے استقامت کی دولت دے دی، کانپور گئے استقامت کی دولت دے دی، اور جو ہے یو پی میں گئے استقامت کی دولت بڑھتے گئے، بمبئی گئے استقامت کی دولت دے دی، بہار گئے استقامت کی دولت دے دی، بنگال گئے استقامت کی دولت دے دی، مہاراشٹر گئے استقامت کی دولت دے دی، گجرات گئے استقامت کی دولت دے دی۔ اب استقامت کیا ہے؟ وہ سب کچھ برداشت کر لے، گستاخ رسول سے ہاتھ ملانا گوارا نہ کرے، یہی تو استقامت ہے۔ بے شک بے شک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان۔ اس معاملے میں ہمارے پیر کے مریدوں کے سامنے دوسرے پیر نہیں ٹکتے۔ سبحان۔ جب مرید کی استقامت ایسی ہے تو پیر کی استقامت کیسی ہو؟ حضور فاتح کشمیر، حضور فاتح کشمیر، شیر ہندوستان۔ سبحان اللہ۔ تم نیچے کی چیز کرامت ڈھونڈتے ہو، ہم اوپر کی چیز استقامت ڈھونڈتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں استقامت پر زندگی عطا فرمائے۔ 20 سال سے رہ رہا ہے عرب شریف میں، کمرے میں نماز پڑھ رہا ہے، 20 سال سے بیچارہ سبحان اللہ۔ پیر و مرشد سرکار شیر ہندوستان کے مریدوں کا عالم یہ ہے۔ آج کل حال یہ ہے، مولوی بھی مکہ شریف جاتا ہے تو بھیڑ دیکھ کر کے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ پوچھا جاتا تو کہتے کہ ایسے ہی کھڑے ہو گئے تھے، ایسے ہی کھڑے ہو گئے تھے ہاتھ باندھ کر کے، نیت نہیں کی تھی۔ یہ دوسرے مولویوں کا حال ہے، اور ہمارے پیر کا مرید عرب شریف میں ہے، 20 سال سے ہے، مگر دیکھ لیا کہ امام صحیح نہیں ہے تو اپنے روم پہ نماز پڑھنا گوارا ہے، بے ایمان کے پیچھے نماز پڑھنے جانا گوارا نہیں ہے۔ یہ استقامت کس کی دین ہے؟ یہ پیر و مرشد کی دین ہے۔ اور اس طرح کی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں، سینکڑوں مثالیں مل جائیں گی، اور پیر و مرشد کے غلاموں کا یہ عالم ہے تو پیر و مرشد کا عالم کیا ہوگا؟ سینکڑوں مثالیں ہیں اور آپ سب کو معلوم ہے، لہٰذا
استقامت سب سے اہم چیز ہے. استقامت دیکھو، اگر شریعت پر استقامت ہے تو وہ ولی ہو سکتا ہے، بلکہ وہی ولی ہے. سبحان اللہ اور سبحان اللہ. اگر اسی معاملے میں پلپلا ہے جی 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 تو پھر ولایت تو بہت دور کی بات. ولایت امتحان دوست میں ثابت قدم رہنا، بلاؤں سے نہ گھبرانا، کرامت اس کو کہتے ہیں. سبحان اللہ. السلام علیکم.